نمبر 176. ہاں کذبت اصحاب الایکہ ایکت المرسلین، اور جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو. اب ان کی طرف یہ جو قوم تھی ان کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے. تو اس میں اختلاف ہے کہ شعیب علیہ السلام کتنے قوموں پر بھیجے گئے. یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نبی ایک ہی قوم پہ بھیجے جاتے ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام 2 قوموں پر بھیجے گئے، ایک مدین شہر میں اور ایک ایکا. تو یہ ایکا جو ہے ایک درخت کا نام ہے، وہ قوم کا نام نہیں ہے، درخت کا نام ہے، اس سے اس جگہ کا نام پڑا، اور مدین شہر کا نام ہے. تو کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام 2 قوموں پر بھیجے گئے، مدین میں بھی اور ایکا میں بھی. تو جھٹلایا ایکا والوں نے مرسلین رسولوں کو. اذ قال، جب کہا لہم ان سے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے رسول و امانت دار. فاتقوا اللہ، تو تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ، میں نہیں سوال کرتا علیہ من اجری، اجر کا، ان اجریہ، کہ اجر، الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر رب العالمین پر ہے. اوفوا الکیل، اور پورا کرو ناپ. ولا تکونوا من المخسرین، اور تم نقصان دینے والے نہ بنو، کہ ناپ تول کو، ناپ جھوک کو پورا کرو اور تم نقصان والے نہ بنو. وزینوا بالقسطاس، اور وزن کرو انصاف، ترازو کا، مستقیم، سیدھا، اچھے سے ترازو سے سیدھا تول کر وزن کرو. ولا تبخسوا الناس، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کا، اشیاءہم، ان کی چیزوں کو. ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فساد پھیلاتے نہ پھرو زمین میں. تو یہ جو چیزیں ان کی قوموں میں عام تھی، اس کے لیے واضح و نصیحت کر رہے تھے وہ، کہ ایک تو ان کے قوم والے بہت زیادہ ناک جھونک میں کمی کرتے تھے. بیسیکلی کرپشن کی بات ہے نا، بیسیکلی کیا بات ہے کہ کرپشن کیا کرتے تھے، نہ ترازو برابر نہیں کرتے، لوگوں کا چیزوں میں نقصان کرتے، زمین میں فساد پھیلاتے. اب جو ناپ جھوک کی کمی سے مراد کیا ہے نا، کہ لوگوں کا خسارہ نہ کرو، یہ جو بات ہے، لا تبخسوا الناس، کے نہ گھٹاؤ لوگوں کی چیزوں کو. تو اس میں کیا مراد ہے کہ وہ ناپ تول کے بجائے جتنی بھی روزمرہ کی چیزیں ہیں، کہ انسان اگر کسی سے اس بات کا پابند ہے کہ میں اتنے گھنٹے تمہارے یہاں ملازمت کر رہا، اور اس میں وہ لیٹ جا رہا، تو بھی اس نے اس کا نقصان کیا، وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہے. کہ کوئی انسان کسی مقررہ وقت کا پیسہ لے رہا اور وہ وقت میں کمی کر رہا اپنے کام میں، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص کو دیکھا انہوں نے کہ نماز عصر میں شریک نہیں ہوا، تو وجہ پوچھی تو اس نے کچھ عذر پیش کر دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا تففت، یعنی تو نے تولنے میں کمی کر دی. یعنی اس نے نماز چھوڑ دی تو کہا کہ تو نے تولنے میں کمی کر دی. تو نماز تو کوئی تولنے کی چیز نہیں ہے، لیکن کہ ہم کوئی بھی صورت میں تخفیف کر دینا، کسی بھی چیز میں تخفیف کر دینا ہے نا، کہ اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر رہے، اپنے کام میں چوری لے رہے، جو کام تمہارے ذمہ تھا اس کے لیے پیسے لے کر رہے، جو رشوت لینا ہے، وہ ساری چیز اس میں آ گئی. ناپ جھوک میں کمی، فساد پھیلانا. تو جو ان کی قوموں میں برائیاں تھیں، اس سے وہ ظاہر سی بات ہے منع کرتے تھے، کرپشن پھیلانے سے، ناپ جھوک میں کمی کرنے سے، جتنے بھی سسٹم کا کرپشن ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو برداشت ہونے والا نہیں تھا لوگوں سے. واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا، والجبلۃ، اور مخلوق تم سے پہلے، جو تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. تو قوم والوں نے کیا کہا، قالو، وہ کہنے لگے، انما انت من المسحرین، کہ بے شک آپ جادو کیے ہوئے ہے نا. وہی باتیں آ رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں آ رہی. اب یہ سب باتیں دیکھو کتنی ریپیٹیڈلی آئی نا، اپن نے دیکھے کہ یہ سورہ میں کنٹینیوس ایک واقعہ اور وہی چیزیں، وہی باتیں. تو مقصد کیا ہے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نا، کہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ سحر زدہ ہے، اس پہ جادو ہو گیا ہے. تو ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے تمام بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا ہو، انبیاء کے ساتھ کیا واقعہ ہو، وہی چیز ہو رہی. سارے انبیاء کا جو دیکھا جائے تو وہی چیز ریپیٹ ہو رہی، کہ قوم والے کو دعوت تبلیغ کر رہے، جب تک عبادت کرتے رہے تب تک سب صحیح رہا. جہاں ان کے سسٹم پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی، ان کو انڈیویجول بولنا شروع کر دیے، تو سارے قوموں کا یہی معاملہ رہا کہ ڈائریکٹ بول دو کہ تم پاگل ہو، تم بیوقوف ہو، تم سحر زدہ ہو. تو جب یہ مکی آیتیں ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے چیزیں ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تشفی تھی کہ آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا، یہ تمام انبیاء کا یہی واقعہ ہے، تمام انبیاء کے ساتھ یہ چیز گزر چکی.
وما انت الا بشرم کہ تم نہیں ہو مگر ایک شخص ہو، ہمارے بشر ہو، مثلنا ہمارے جیسے، وَإِنَّ ظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں نا۔ تو جس طریقے سے وہ جھٹلا سکتے تھے، جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے، اور جیسے پچھلی قومیں کہہ چکی، وہی شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسِيفًا تو گرا دے ہم پر، کسیفن ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہمارے اوپر ٹکڑا گرا دو، ہے نا۔ کتنی زیادہ ان کی سرکشی کہ وہ کہنے لگے کہ اگر تم نبی ہو تو دعا کرو، عذاب دے دو۔ تو ایسا ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکے والوں نے کہنا شروع کر دی تھی آخر میں کہ اگر آپ نبی ہے تو عذاب لے آؤ، آپ نبی ہے تو فرشتوں کو دکھا دو، آپ نبی ہے تو آپ سیڑھی لگا کے ہم کو چڑھ کے بتا دو آسمان میں کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر آپ کے ہاتھ میں کتاب دے دے۔ تو اسی طرح کے ڈیمانڈ دوسرے کرتے تھے، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کے بتا دو اگر تم سچے ہو تو۔ قال ربی علما تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جانتا، میرا رب خوب جانتا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ تو پھر انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ تو ان کو پکڑ لیا عذاب نے، یوم الذلہ ایک سائبہ کے دن، ایک ذلہ یعنی سایہ ہوتا، انہو کانا کہ بے شک وہ تھا عذاب یوم عظیم بڑے دن کا، بڑا سخت عذاب تھا وہ۔ تو ان کے اوپر کیا ہوا نا کہ جب انہوں نے جھٹلایا اور بار بار یہ ڈیمانڈ کرنے لگے تو ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی عذاب کی، تو 7 دن تک ان پہ اتنی سخت گرمی پڑی کہ وہ بے حال ہو گئے، ان کو راحت ہی نہیں ملتی تھی، کوئی سائے میں ان کو راحت نہیں ملتی تھی۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ جنگل کی طرف بہت بڑا بادل آ گیا، تو ایک شخص گیا اور اس میں بیٹھا تو اس کو بڑی راحت محسوس ہوئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو اس نے دوسروں کو بھی بلا لایا، یہاں تک کہ قوم کا ہر ایک انسان وہاں آ کے بیٹھ گیا، کیونکہ 7 دن سے وہ اس قدر پریشان تھے کہ ان کو راحت ہی نہیں مل رہی تھی، نہ پانی سے ٹھنڈک پہنچ رہی تھی، نہ کوئی سائے سے۔ تو آ کے پورے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور جیسے قوم کا آخری شخص بھی وہاں جمع ہو گیا تو بادل میں سے پھٹا اور آگ نکل گئی اور سب کے سب جھلس کے مر گئے، سب کے سب جھلس گئے۔ اور کئی روایت میں آتا ہے کہ چنگھاڑ تھی، کئی روایت میں آتا ہے کہ زلزلہ، اور کئی روایت میں آتا ہے کہ اس طریقے سے ان پر عذاب آیا کہ ایک ساتھ وہ انہوں نے عذاب بھی کیسا مانگا تھا نا کہ ایک ٹکڑا ہمارے اوپر لا دو آسمان کا، تو ویسا ہی ہوا کہ ان کے اوپر ویسا ہی عذاب آیا کہ ان کے اوپر ایک آسمان سے وہ سایہ آیا جس میں آگ بھری ہوئی تھی، اور اس طریقے سے وہ ہلاک ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات اور بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مومن مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کہ وہ بہت ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَا تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک یہ اتارا ہوا ہے، یہ قرآن اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قرآن آپ پڑھ کے سناتے ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین کہ نازل ہوتا ہے یہ روح الامین کے ذریعے، روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کو نازل کرتے ہیں علی قلبک آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین تاکہ تم ہو جاؤ ڈر سنانے والے، بلسان عربی مبین کہ زبان اس کی عربی ہے واضح فصیح و بلیغ زبان، کہ جس قوم کی زبان تھی اسی قوم میں یہ نازل ہوا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک اس میں صحیفے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتاب میں بھی آ چکی کہ انہوں کہ بے شک وہ ہے لفی زبور صحیفوں میں اولین پہلے والوں کی بھی، یعنی اس سے پہلے جو جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اپنی قوم کو دی تھی، اور ان کے جتنے بھی جن کے اوپر جو صحیفے جو آسمانی کتابیں اتری ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ اولم یقل لہم تو کیا اس میں نہیں ہے آیات نشانیاں، ایعلمہ کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل کے، کہ اس میں جو نشانیاں جو معلومات ہے اس کو بنی اسرائیل کے علماء آلریڈی جانتے تھے، اور واقعتاً وہ جانتے تھے کہ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ سورہ بقرہ میں بھی اتری تھی وہ آیات کہ اپنی راز مت بتاؤ، تو وہ بتا دیتے تھے جو جوئش تھے، اور جوئش کو پہلے سے پتہ تھا، یہود کو پہلے سے پتہ تھا، مدینے میں کبھی بھی یہودی نہیں تھے، وہ یہودیوں کا ملک تھا ہی نہیں یہ مدینہ، لیکن ہم نے کیا پڑھے کہ مدینوں میں آبادی کن کن لوگوں کی تھی، مدینے میں وہاں کے لوکل قبائل تھے اور یہودی تھے، اور بعد میں صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مہاجر، تو انصار مہاجر اور یہ بنو نذیر یہ جو ہم نے 3 قبیلے پڑھے،
تو بنو ہاں، تو یہ جو 3 قبیلے تھے جوئش کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوجتے ہوئے ہی آئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اس ایریے میں آنے والے، یعنی وہ اتنے اپڈیٹڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے بارے میں کہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ کس شہر میں کس علاقے میں اتریں گے، حلیہ کیسا ہوگا اور کیا کیا چینجز آئیں گے. اتنا پتہ تھا ان کو، اتنی خبر تھی، اور وہ ان کو تلاشتے ہوئے ہی مدینے تک پہنچے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے نسب میں نہیں ہوئے، اور باقیوں میں بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کے نسب کے نہیں ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے قبول نہیں کیا. اور عیسیٰ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے نسب کے نہیں ہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور جھٹلایا. پھر عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی بڑے عالم تھے، جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے، اور 3 سوال 2 سوال جو بھی انہوں نے پوچھے، اور فوراً ایمان لے آئے تھے. وہ اس کے بعد نہیں چھپ گئے تھے، پردے کے پیچھے چھپ گئے اور کہا کہ دوسرے عالموں کو بلاؤ، پہلے میرے بارے میں پوچھنا. تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عالم ان سے ملنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بولے سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین شخص کے بیٹے، سب سے بہترین علماء، ایسی کر کے ان کی تعریف کرنے لگے. تو وہ باہر جیسے پردے کے باہر نکلے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بدترین انسان ہے، یہ سب سے بدترین انسان کے بیٹے، ہم ان کو نہیں مانتے، ایسے کر کے فوراً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی سمجھ گئے تھے کہ یہودی کتنے زیادہ مکار ہیں. تو شام وغیرہ کی طرف تھے نا موسیٰ علیہ السلام. ہاں ہاں، ابھی بھی وہیں ہیں، تب بھی وہیں تھے، لیکن یہ آ گئے تھے. نہیں، بعد میں انہوں نے وہ حاصل کر لیے تھے نا، بعد میں انہوں نے وہ کر لیے تھے نا، بعد میں یوشع علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے حاصل کیے نا ملک شام پہ، پھر قابض ہوئے نا. پھر بعد میں بہت سارے انبیاء ہیں ان کے، اس میں بعد میں بہت سارے انبیاء آئے. ہاں، میں بتاتی آپ کو ڈیٹیل، آپ کو ڈیٹیل، آپ کا کنفیوژن دور نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد میں جو یہ ایک اور آتی ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کہ اور کون ہے میں نام بھول گئی، شاید ایک اور ازواج مطہرات میں سے تھی. وہ بھی اپنے والد اور چچا کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بھی یہودی تھے دونوں. جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، مبعوث ہوئے، تو وہ دونوں ملنے گئے. پھر جب مل کر نڈھال شام میں واپس آئے تو کہا کہ کیا خیال ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ کیا خیال ہے، یہ نبی ہے؟ تو کہا کہ بے شک یہ نبی ہے. تو پھر بھائی نے کہا کہ پھر کیا خیال ہے، ایمان لاؤں گے؟ تو بولا ہرگز نہیں، ہرگز ایمان نہیں لانا، کیونکہ دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو معلوم تھا کہ ہم کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، بلکہ دنیا میں ہم کو پورا سیکریفائس کرنا ہے. آخرت کا فائدہ تھا اور ان کو دنیا کا فائدہ، اس لیے دجال کا انتظار. انہوں نے دجال کو نبی کیونکہ ان کو دنیا کا فائدہ چاہیے. اور کئی ایسے انبیاء تھے جن کو پتہ تھا، جن کو پورا وہ تھا، پتہ تھا کہ ہاں یہی نبی ہے، لیکن انہوں نے جھٹلایا. اسی لیے ہے کہ پوچھو علماء کو، بنی اسرائیل کے علماء کو پتہ ہے، اور ان کو پوری اس میں نشانیاں دی بھی ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے، کوئی یہودی عالم دیکھتا تو کہتا کہ جیسی نشانیاں پوچھتا تو سمجھ جاتا کہ ہاں آپ نبی ہے. کئی یہودی عالموں نے ابو مطالب کو تنبیہ کی تھی کہ آپ ان کی حفاظت کریے، یہ نبی بننے والے. وہ پہچان جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، ان کے پاس اتنی زیادہ نشانیاں تھیں ان کے علماء کے پاس. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَجْمَعِينَ، اور اگر ہم اس کو نازل کر دیتے کوئی غیر عربی، اجمی اور عربی، اجمی یعنی غیر عربی، عربی کے علاوہ جو دوسری ملک ہے وہ عجم کہلاتے ہیں. اگر ہم اس کو دوسری زبان میں نازل کر دیتے، ہم نے عربی میں نازل کیا، فَقَرَأَهُ تو پھر وہ پڑھتا اسے علیہم ان کے سامنے، ما کانوا بہ مؤمنین، تو تب تم ایمان نہیں لاتے. اور اگر تمہارے علاوہ کوئی اور زبان میں تمہارے اوپر اگر نازل ہوتی وہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے تمہارے سامنے سناتے جس لینگویج سے تم فیملیئر نہیں ہو، تو تم پھر ایمان لاتے. کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم انکار داخل کر دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. کذالک اسی طرح، سلکناہ انکار داخل کر دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں ہم انکار داخل کر دیتے ہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، بھی اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لے تب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے. فیأتیہم، تو وہ آ جائیں گے، پھر وہ آ جائیں گا بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ ان کو خبر بھی نہیں ہوں گی جب عذاب آ جائیں گا. فیقولوا، پھر وہ کہیں گے، ہل کیا نحن، ہم منظرون، ہمیں مہلت دی جائیں گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر مہلت کی بات کرتے تو تب کسی کو مہلت نہیں ملتی، کہ جب سب پردے ہٹ گئے تو پھر مہلت کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے.
اسی لیے توبہ کے دروازے کھل جائیں گے نا، جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ کے دروازے کھل جائیں گے، پھر توبہ قبول نہیں ہوں گی. ہاں سوری، معاف کرنا. توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے کہ قیامت کی نشانیاں دکھنا شروع ہو گئی، اور اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ برحق تھی سب چیزیں، تو پھر توبہ اب کسی کی قبول نہیں ہوگی، پھر توبہ کرنا بیکار ہوگا. افا بعذابنا، کیا پھر ہمارے عذاب کے بارے میں، یستعجلون، کیا وہ جلدی کر رہے ہیں، جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے آخری میں یہ ڈیمانڈ الگ الگ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تھی، تو وہی بات ہو رہی ہے کہ اب کیا یہ جلدی کر رہے ہیں ہمارے عذاب کے بارے میں. افرأیت، کیا پھر انہوں نے دیکھا، امتعناہم، کہ ہم نے ان کو فائدہ ہم نے ان کو پہنچایا، سنینی، کئی برس. تو کیا وہ نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنے برس ان کو فائدہ پہنچایا. ثم جاءہم، پھر آ گیا ان کے پاس، ما کانوا یوعدون، جس کی انہیں وعید کی جاتی تھی. پھر ان پر وہ بات آ گئی، وہ عذاب آ گیا جس کا انہیں وعدہ کیا گیا تھا. ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، پھر نہیں کام آیا ان کو ان کا فائدہ اٹھانا. وما اہلکنا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا، من قریتی، بستی کو، الا مگر لہا، اس کے لیے منذرون، ڈرانے والے ضرور آئے. یعنی ہم نے کسی بستی کو اسی طرح ہلاک نہیں کیا جب تک کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا، یعنی کوئی نبی نہ بھیج دیا ہو. ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہلاک کر دیا اور اس میں کوئی ڈرانے والے آئے، رسول آئے، ان کو پورے احکام بتانے والے آئے، جب وہ نہیں مانے تب ہم نے ہلاک کیا. ہم نے ایسے ہلاک نہیں کر دیا کسی بستی کو. ذکر، نصیحت، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالمین نہیں تھے. اب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس نبی نہیں ہے، تو ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سب تصدیق کیا ہوا قرآن ہے، اور اتنا ویل اسکرپٹڈ ہے، پورے احادیث ہے، پورے احکامات ہمارے پاس موجود ہے نا. تو ہمارے پاس بھی وہ سب چیزیں ہیں، تو ہم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے جتنی بستیاں آئیں سب میں ڈر سنانے والے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کیسے ہوا نا اب آخری نبی کا، کہ قرآن جو قیامت تک رہنے والا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لیا ہے، تو کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اس کتاب کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو یہ ہمارے بیچ موجود ہے. بس اتنا ہی رکھو.